بسم اللہ الرحمن الرحیم. دست بستہ آپ سب سے معافی کا خواستگار ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرمائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہیں موجود تھا. عمر دراز گوندر صاحب ہمارے ہی بھائی ہیں, انہوں نے مجھے کہا جی 12 منٹ کے لیے آپ آ جائیں. اب آپ لائیو ہیں تو لائیو آپ ظاہر ہے کسی کو چھوڑ کے بھی نہیں آ سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے, لیکن بہرحال میں اس پہ آپ سب سے معافی کا خواستگار ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ دل بڑا کر کے مجھے معاف فرمائیں گے سب لوگ. لیکن مجھے اندازہ ہے کہ بالکل تاخیر ہوئی, اس کے لیے معذرت. جو انسیڈنٹ پرسوں 25 تاریخ کو تقریباً 8:30 بجے 8:45 بجے کے قریب لاہور ایئرپورٹ پر ہوا, وہ اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن ہے, بات ہو رہی ہے اس کے اوپر. تو میرا یہ خیال تھا کہ ہم سب اس پر ذرا ایک ڈسکشن ضرور کریں. اگر میری اس میں کہیں کوئی خامی یا کوتاہی ہے تو ضرور اس کی بھی نشاندہی ہو, اور اگر میرا موقف اور نقطہ نظر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو ذرا اس پر بھی ہم ضرور بات کریں. سب سے پہلے بڑی بنیادی سی بات ہے, ظاہر جب آپ فیملی کے ساتھ ہیں, کسی بھی جگہ پر ہیں, تو اصول یہی ہے کہ آپ کو کسی کو یہ حق نہیں دینا چاہیے یا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ فیملی کی موجودگی میں کسی بھی طرح سے آپ کو تحقیر کا, تضحیک کا یا تذلیل کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے, کوئی بھی شخص ہو. یہ تو ایک جنرلائز بات ہوگی. میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ذی شعور ہے, کوئی بھی سمجھدار اور صاحب عقل آدمی ہے, وہ اس بات پر متفق ہوگا کہ جب بھی آپ میں سے کوئی بھی, ظاہر ہے اپنے اپنے سیاسی نظریات ہیں, سیاسی وابستگیاں ہیں, لیکن اس بنیاد پر کہ آپ چونکہ سیاسی مخالفت ہے آپ سیاسی مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہیں اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں, تو کسی کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور کسی کے پاس یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو کسی بھی طرح سے, کسی بھی ڈیروگیٹری ریمارک کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے تذلیل یا تضحیک کا نشانہ بنائے. چاہے جائے کہ وہ ایک سرکاری افسر ہو, ایک آفیشیل کیپیسٹی میں, آفیشیل یونیفارم میں, امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑا ہو کر تعصب کا یا اپنی سیاسی وابستگی کا اظہار آپ کی تذلیل, تضحیک یا تحقیر کی شکل میں کرے. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اس کو انکاؤنٹر کرنا چاہیے, جو کہ میں نے کیا. یہ ایک بحث کہ اس نے گالی دی یا نہیں دی, میں خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ کو کہتا ہوں کہ گالی سے آغاز ہوا اس جملے کا, اور پھر اگلا جملہ اس نے کہا کہ یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا. گالی پر میں اس لیے بار بار بات نہیں کر رہا کہ ہم اس ڈیبیٹ کو ختم نہ کر دیں. میں کہوں جی دیکھیں اس نے جی مجھے گالی دی, دیکھیں جی اس نے مجھے ماں اور بہن کی گالی دے, تو ہم بالکل ایک پوری گفتگو کو اور ڈیبیٹ کو ایک ہمدردانہ, ایک لیوریج لینے والا, ایک مائلیج لینے والا, ایک سمپتی لینے والا رنگ دینے کی کوشش کریں گے. میں یہ کہتا ہوں میرے پاس اس بات کا کوئی ایویڈنس یا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اس کو لگا دیجیے, آن کر دیجیے دوبارہ. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ اس نے مجھے گالی دی, اور اس کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ اس نے نہیں دی. تو پھر ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں الجھتے, ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ جو بات اس نے تسلیم کی ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ اس نے یہ کامنٹ پاس کیا اور اس نے مانا کہ میں نے اپنے کولیگ سے یہ بات کی, لیکن کولیگ سے اتنی لاؤڈ یہ بات کی اور دانستاً یہ بات کی کہ سب لوگوں نے اس کو سنا, تبھی تو مجھے پتہ چلا, تبھی تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی جان آپ نے کیا بات کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اگر ایک لیڈر کے فالوور, کسی نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ لگا کہ وہ عمران خان صاحب کے فالوور ہیں, تو آپ میں سے جس کسی کا شخص سے کبھی رابطہ ہو کسی بھی طرح سے, آج کل کسی بھی وقت میں, قرآن مجید پہ ہاتھ رکھوا کے اس سے بات پوچھیے گا کہ اقرار الحسن جب آپ کے پاس آئے, کیمرہ نہیں تھا ان کے ہاتھ میں یا موبائل ہاتھ میں نہیں تھا, جب تک جیب سے نہیں نکالا تھا انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ عمران خان کے فالوور ہیں. میں نے یہی کیا جب میں امیگریشن کاؤنٹر سے اس کے پاس آیا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی جان آپ عمران خان کے فالوور ہیں, اینڈ ہی سیڈ یس. اس کے بعد میں نے کیمرہ نکالا اور اس کو انکاؤنٹر کرنا شروع کیا کہ آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کے فالوور ہو کے کسی بھی دوسری سیاسی نظریات رکھنے والے شخص کو اس کی فیملی کی موجودگی میں اس طرح کے ریمارکس دیں. لوگوں نے کہا جی آپ نے اس بات کا برا منایا کہ آپ کو جواد احمد سے ملایا گیا یا ان کے برابر. ہرگز نہیں. جملہ یہ تھا کہ یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا. اگین, جواد احمد میرے لیے عمران خان سے 1 کروڑ گنا زیادہ قابل احترام اور زیادہ قابل عزت انسان ہے. آپ نہ تو انہیں ذلیل کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں ذلیل کہتے ہوئے کسی اور کو ویسی ضلالت کی خبر یا وعید سنا سکتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں جس پر مجھے تکلیف پہنچی, میری فیملی کی موجودگی میں یہ کہا گیا, اور ظاہر ہے کوئی بھی انسان ہی ہوگا, آپ میں سے کسی کے ساتھ کسی لمحے کسی جگہ کسی سٹیج پر یہ ہوگا, میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کی مذمت کریں گے. آج وہی پاکستان تحریک انصاف جو 4 سال کا اپنا نیریٹو اور اپنا بیانیہ صرف میری نفرت میں اس نے زمیں بوس کر دیا ہے, جو بار بار یہ کہتے تھے یونیفارم میں سیاست نہیں کرنی چاہیے, وردی والوں کو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے, آج کیسی بڑی بدقسمتی ہے کہ صرف ایک شخص کی مخالفت میں وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس آدمی کے ان پولیٹیکل ریمارکس کو. بھول جائیے اس نے گالی دی, بھول جائیے اس نے کسی کے ساتھ مجھے مثال دی ہے, کسی اور کے ساتھ ملایا, لیکن وہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ اس نے ایک پولیٹیکل کامنٹ دیا. اس وقت بھی وہ یونیفارم میں موجود ہے, اس وقت بھی ایک آفیشیل کیپیسٹی کے اندر موجود ہے, اور اس آفیشیل کیپیسٹی میں اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے
تو وہ قابل اعتراض نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے. لیکن جب آپ کے خلاف کوئی بھی وردی والا کسی بھی محکمے والا کچھ کرتا ہے تو وہ قابل اعتراض ہے. تو یہ جو دو رنگی ہے, یہ جو منافقت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ منافقت بھی اس چھوٹے سے انسیڈنٹ کی وجہ سے ایکسپوز ہو گئی. میں نے جواد احمد صاحب کے حوالے سے جو بات کی کہ میں پوری دیانتداری سے اور صدق دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ جواد احمد صاحب میرے لیے اور اس ملک کے ہر آدمی کے لیے عمران خان صاحب سے 1000 گنا زیادہ قابل احترام اور قابل عزت ہونے چاہیے, اس لیے کہ جواد احمد نے کبھی کسی ڈکٹیٹر کو ووٹ نہیں دیا. جواد احمد نے کبھی کسی جرنیل کو جمہوری اور سلجھا ہوا نہیں کہا. جواد احمد نے کبھی بھی کسی جرنیل کو ایکسٹینشن نہیں دی اور حکومت جانے کے بعد بھی تیسری بار ایکسٹینشن کی پیشکش نہیں کی. جواد احمد نے کبھی جرنیلوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تلوے نہیں چاٹے, ان کی تعریفیں نہیں کی. جواد احمد کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جواد احمد نے کبھی اپنی بیٹی کو ڈس اون نہیں کیا. جواد احمد نے کبھی کسی کے گھر جا کے اس کی فیملی پر نظر رکھتے ہوئے 5 بچوں کی ماں کے ساتھ جو ہے وہ طلاق دلوا کے شادی نہیں کی ہوئی. تو ذاتی اعتبار سے, نظریاتی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے جواد احمد میرے لیے 1000 گنا زیادہ قابل احترام آدمی ہے عمران خان کے مقابلے میں. مجھے جواد احمد سے ملایا جائے گا, میں سمجھوں گا کہ اس میں میرے لیے اطمینان اور خوشی کی بات ہے. مجھے جب عمران خان سے ملایا جاتا ہے تو میں اپنی تذلیل, تحقیر اور تضحیک محسوس کرتا ہوں, اس لیے کہ میں ہرگز اس شخص جیسا نہیں بننا چاہتا جس کی صفات میں نے آپ سے عرض کی, اور وہ ساری صفات وہ ہیں جو آن ریکارڈ ہیں, جس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں الزام لگا رہا ہوں. ایک وہ چیز کہ جو 25 سال کی سیاست جس آدمی نے جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کر کی, اور جو اب بھی بدقسمتی سے جنرل عاصم منیر سے ہی ملاقات کا خواہش مند ہے اور خواہاں ہے, اور بار بار یہ کہہ چکا ہے اب بھی کہ ہمیں صرف عاصم منیر سے پرابلم ہے. یعنی نہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مسئلہ ہے, نہ آپ کو نظام سے کوئی پرابلم ہے, نہ ڈی ایچ ایس سے کوئی مسئلہ ہے, نہ بلوچستان کے ایشو سے, نہ بلوچستان کے گمشدہ افراد سے. تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جواد احمد ایک بیٹر آپشن ہے جس کا کم سے کم کوئی نظریہ تو ہے, جو سوشلزم کی بات کر رہا ہے لیکن کوئی نظریہ تو ہے. عمران خان جس شخص کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے بدقسمتی سے, جس شخص کا نظریہ صرف اقتدار ہے, اور اقتدار میں ہو تو جرنیل تقریباً والد گرامی کا درجہ رکھتے ہیں, اور اقتدار میں نہ ہو تو وہی جرنیل غدار بن جاتے ہیں, وہی میر جعفر اور میر صادق بن جاتے ہیں. تو گزارش یہ کہ ہم نے 2001 سے اب تک, جب سے میں یونیورسٹی اور کالج کے سٹیج پہ تقریریں کیا کرتا تھا, اللہ کی مہربانی سے ہم نے ہمیشہ یونیفارم میں اور وردی میں سیاسی مداخلت کی مذمت کی ہے, علل اعلان کیا ہے. عجیب و غریب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے دوست جو ہے نا وہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں, پی ٹی آئی کے دوستوں کی طرف سے کہ جی آپ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی حمایت کی ہے. لعنت ہو اس آدمی کے شکل کے اوپر جس نے کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی کسی سیاسی پریس کانفرنس کی حمایت کی ہو, جس نے کبھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے غیر آئینی مداخلت کی حمایت کی ہو, زندگی میں کبھی. اس موقع پر بھی کہ جب میں اے آر وائی کا حصہ تھا, اور یہ تاثر تھا اے آر وائی کے ادارے کے بارے میں کہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ادارہ ہے, میں چیلنج کرتا ہوں میری 20 سال کی 21 سال کی صحافت میں ایک لفظ دکھا دیجئے جو کبھی کسی جرنیل کے حق میں لکھا گیا ہو یا بولا گیا ہو, میں گردن اتروانے کے لیے تیار ہوں. تو آپ آج 2022 کے بعد جعلی انقلابی بن کے ہمیں جب ٹاؤٹ کہیں گے, آپ آج جعلی انقلابی بن کے ہم پر یہ الزام لگائیں گے کہ جناب اس یونیفارم والے کی سیاست سے تو مسئلہ تھا لیکن باقی جو کر رہے ہیں بھائی ان سے ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے. ہم نے, میں شاید پاکستان کا وہ واحد جرنلسٹ تھا جس نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے خلاف ٹویٹ کی تھی جب پی ٹی آئی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے ایکسٹینشن دے رہے تھے جنرل باجوہ کو. وہ ٹویٹ بھی موجود ہے, اور اس ٹویٹ پر اس وقت کے جو لوگوں نے دھمکیاں دی تھی وہ دھمکیاں بھی میرے پاس اس وقت واٹس ایپ کے اندر موجود ہیں. میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے غیر آئینی اور سیاسی کردار کا مخالف رہا ہوں, اور یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے, بس آخری بات پھر سوالات کریں گے, کہ آج وہ ہر آدمی جو ویلاگ بنا رہا ہے اس کے اوپر اور جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یونیفارم والے کی سیاسی کامنٹ کو اور سیاسی بات کو فیملی کی موجودگی میں, ہر اس شخص کے خلاف جب بھی وردی والوں نے خود یا کسی اور وردی والے کے تھرو کوئی بھی ناانصافی, کوئی بھی ظلم, کوئی بھی زیادتی, کوئی بھی ناانصافی کی, میں نے اپنی اوقات سے بڑھ کر آواز بلند کی. پاکستان کا میڈیا گواہ ہے, میرا ٹویٹر اکاؤنٹ گواہ ہے, ویڈیوز موجود ہیں. عمران ریاض صاحب کے خلاف کوئی زیادتی اور ناانصافی ہوئی, سیاسی اختلاف اپنی جگہ, میں نے پریس کلب کے باہر کھڑے ہو کر چیخ چلا کر, اس سے زیادہ چیخ چلا کر احتجاج کیا, ان کے حق میں آواز بلند کی. صدیق جان صاحب کو اٹھایا گیا, میرا احتجاج آن ریکارڈ موجود ہے. سہراب برکت صاحب کو اٹھایا گیا, یہیں کچھ دوست موجود ہوں گے, ہم نے لاہور ہائی کورٹ بار میں جا کے پریس کانفرنس کر کے اور وہاں ایک اجتماع میں اجتماعی طور پر مذمت کی. آج بھی رائے غلام علی صاحب اور بہت سارے دوست, مجھے کوئی ایک نام بتائیں.
ہمیشہ میں نے مذمت کی عدت جیسے گھٹیا کیس بنانے کی. ہمیشہ میں نے مذمت کی علیمہ خان صاحبہ کے خلاف جو اڈیالہ جیل کے باہر جس طرح کا سلوک اور رویہ ان کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے, جیسے ان پر پانی گرایا گیا. آپ نام لے کر بتائیے, صنم جاوید ہوں, فلک جاوید ہوں, یاسمین راشد صاحبہ ہوں, سرفراز چیمہ صاحب ہوں, اعجاز چودھری صاحب ہوں, پاکستان تحریک ریحانہ ڈار صاحبہ کے خلاف جو کچھ ہوا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ان کے خلاف ہونے والی کسی ناانصافی پر, زیادتی پر, کسی بھی یونیفارم والے کی جانب سے یا ان کی ایما پر کی جانے والی کسی بھی ناانصافی پر آواز بلند نہ کی ہو. اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ ایک شخص کی نفرت میں اپنا اصول بھول گئے ہیں, اپنا نظریہ بھول گئے ہیں. آپ کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ دو باتیں بس بنیادی, کہ ایک شخص اپنی فیملی کے ساتھ ہے, اس کی موجودگی میں اس طرح کی کوئی واہیات, کوئی تضحیک آمیز, تحقیر آمیز بات نہیں ہونی چاہیے, اور دوسری بات ایک یونیفارم میں موجود شخص ہے. پرنسپل ہے, اصول ہے. میرے لیے بھی یہی ہے, خدا نہ خواستہ کل آپ میں سے کسی کے ساتھ ہی ہوگا, اس کے لیے بھی یہی اصول ہے. ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بدقسمتی سے اتنی تیزی سے اپنے اصول اور نظریات بدلتے ہیں کہ اس کا ایک اندازہ آپ کو پاکستان کے سوشل میڈیا پر اس وقت ہو رہا ہوگا. لیکن میں سمجھتا تھا کہ اس معاملے میں جو بھی سوالات ہوں, جو بھی آپ کے ذہنوں میں کوئی ایسی بات ہو, میں ضرور اپنی جواب دہی کے لیے آپ کو پیش کروں. جی سب سے پہلے تو سوال یہ ہوگا کہ آپ اپنی تحریک چلا رہے ہیں. جی, تو تحریک چلانے کے لیے آپ کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اس کی تنقید بھی جو ہے وہ برداشت کی. تو آپ ایک لیڈ کے طور پر جو ہے وہ لیڈر ہے, لیڈ کے طور پر جو ہے اس چیز کو چلا رہے ہیں. تو کیا آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ میں صبر, تحمل اور ہمت کا مظاہرہ زیادہ ہونا چاہیے اس چیز کو لے کر؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے وائرل ہوئی ہے اور ویڈیو آئی ہے, اس سے کیا یہ چیز ظاہر نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت کے اوپر بھی اکثر جو ہے وہ تنقید کی جاتی ہے, تو انہیں جرمانے عائد کر دیے جاتے ہیں, ان پر جو ہے وہ مقدمے درج کر دیے جاتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے. کیا لگتا ہے کہ آپ ان کی نمائندگی نہیں کر رہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. میرا دیکھیں, اگین میرے ٹویٹر پہ چلے جائیے, میں پھر کہہ رہا ہوں جو بات ہے وہ ہم ثبوت اور ایویڈنس کے ساتھ کرتے ہیں اور ریکارڈ کے ساتھ کر لیتے ہیں. حکومت نے جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں, حکومت نے جب گیس کے حوالے سے, ہم جانتے ہیں کہ گیس موجود ہی نہیں ہے, 11 ارب روپے کا مریم صاحبہ کا جہاز ہو, یہاں لاہور والا گٹر کا انسیڈنٹ ہو, میں نے ویڈیوز بنائی, میں نے ویلاگس کیے. پرابلم یہ ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوست زیادہ اچھالتے اس بات کو ہیں, وائرل اس بات کو کرتے ہیں جس میں عمران خان صاحب سے متعلق نیگیٹو یا پازیٹیو بات ہوئی ہو, تو آن ریکارڈ موجود ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں, یہی بات تو میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں 2024 جس دن الیکشن تھا اور جس دن ریحانہ ڈار صاحبہ اور خواجہ آصف صاحب والا الیکشن میں نے اناؤنس کیا, جس میں خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ہار رہے تھے اور ریحانہ صاحبہ جیت رہی تھیں, اور جب 3 گھنٹے نیند پوری کرنے کے بعد جب ہم آئے تو بالکل ہی معاملہ بدل چکا تھا. وہ ویڈیو کلپ میری بہن موجود ہے جس میں نے علل اعلان کہا کہ بھائی اس کو الیکشن کہنا الیکشن کی توہین ہے, اتنی بڑی دھاندلی کو. اس کے بعد درجنوں ویڈیوز موجود ہیں جس میں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے گندی, سب سے ننگی دھاندلی ہے, مسلط شدہ حکومت ہے, جعلی حکومت ہے. تو میں کیسے اس حکومت کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں جس کے بارے میں میرے ماضی کے موجودہ اور ابھی بھی میں یہی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آپ نے ابھی بات کی نا شروع میں کہ میں جو ہوں, سب سے پہلے میں نے جا کے ان سے یہ پوچھا کہ آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں, تو کیا آپ کو اس چیز سے اختلاف تھا کہ وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں, مجھے صرف اس بات سے اختلاف ہے, میں تو 2 باتیں کر رہا ہوں. صرف اس بات سے اختلاف ہے کہ یونیفارم میں کسی کو بھی کسی کی فیملی کی موجودگی میں پولیٹیکل کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ الٹیمیٹلی آپ کو تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, بالکل ہم سب کو تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, لیکن اگین یہ میرا برابر کا حق ہے کہ اگر میری فیملی کی موجودگی میں مجھے ایک ایسا کامنٹ پاس کر کے اپنی طرف سے تحقیق کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کم سے کم میں انکاؤنٹر تو کروں. آپ لوگوں کا ہوا یہ کہ آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھا کہ اس نے کیا کہا, کس حقارت آمیز لہجے میں کہا, اور اس طرح سے کہا کہ وہاں جتنے لائنوں میں مجھ سمیت لوگ موجود تھے ان سب نے وہ سنا, میری بیوی سمیت. کوئی بھی شخص اپنی اہلیہ کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ ہوگا اور اس طرح کا کوئی بھی ریمارک پاس کیا جائے گا, بھول جائیے کہ اس نے یونیفارم پہنا ہوا تھا, تو وہ تو کسی کی نظر سے نہیں گزرا. مگر پرابلم یہ ہے, صرف ایک بات, صرف ایک جملہ کہہ لیجیے, لیکن صرف جب میں نے کیمرہ آن کیا تو چونکہ وہ جھوٹا تھا, اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, وہ بیک فٹ پہ چلا گیا, معصوم سی شکل بنا لی, تو لوگوں کو لگا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی زیادتی اور ناانصافی ہو گئی ہے. آج پارٹی کے آنے کے بعد آپ کا جو مزاج ہے, پہلے دھیما جو ہے وہ ہم دیکھتے تھے, لیکن جیسے ہی آپ تحریک چلا رہے ہیں تو مزاج میں بدلاؤ بھی آ رہا ہے. اور دوسری چیز, اگر آپ جیسا تحریک چلانے والا شخص ایک یونیفارم پرسن کو اس طرح جو ہے شاؤٹ کرے گا, تو میرا خیال ہے کہ جو آپ کے پیچھے لوگ دیکھ رہے ہیں یا آپ کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں, تو یوتھ کے وہ لوگ پتہ نہیں وردیاں پھاڑ دیں گے آپ کو دیکھنے کے بعد کیا ہوگا. اور یہ مزاج میں بدلاؤ جو ہے اسی طرح جواد احمد میں بھی آیا تھا, جس کے بعد ان کو انتہائی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور تمام صحافی کہتے تھے
کہ یہ بدتمیزی کرتے ہیں. اچھا اس میں جی میری سوال اٹھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا یہ حقائق کے برعکس بات ہے جو آپ نے کی کہ میرے مزاج میں بدلاؤ آیا. 21 سال کا جو میرا صحافتی کریئر ہے جس میں 14 سال کا سرعام کا پروگرام ہے, یہ اس کا 5% بھی نہیں تھا جو آپ نے ویڈیو میں دیکھا. ٹھیک ہے, میں ہر طرح کے کرپٹ لوگوں پہ, بدعنوان لوگوں پہ, اس طرح کے لوگوں پہ جو اپنی ذمہ داری غلط طریقے سے ادا کر رہے ہوتے تھے 14 سال اسی طرح سے چیختا چلاتا رہا ہوں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ تب آپ کو مجھ سے سیاسی اختلاف نہیں تھا. تب آپ کو لگتا تھا واہ 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 یار یہ یونیفارم والے کو اس نے رگڑا, کیا بات ہے یار, یہ اس کرپٹ آدمی کو, یہ لوگوں کو بڑا ذلیل کرتے ہیں یار, دیکھا نا صحیح ٹکرے انہوں نے. یہ دعائیں کرتے ہوتے تھے آپ لوگ گھروں کے اندر بیٹھ کے. اب کیا پرابلم ہوا؟ پولیٹیکل ڈفرنس آ گیا اوپینین کے اندر. وہی اقرار الحسن ہے سر. 14 سال ابھی چھوڑ دیجیے, 6 مہینے پہلے, شاید سال میں پہلے جرمنی سے واپس آتے ہوئے اسی لاہور ایئرپورٹ پر پروٹوکول دینے والے ایف آئی اے کے افسروں کو میں نے اس سے 20 گنا زیادہ اونچی آواز کے اندر لتاڑا ہوا ہے. اس وقت سارا پاکستان تالیاں بجا رہا تھا. کیوں؟ پولیٹیکل. تو میں کہہ رہا ہوں اصول ایک رکھیں, یا تو میں تب بھی غلط تھا یا میں آج بھی ٹھیک ہوں, صرف اس بنیاد پر کہ چونکہ اب میں نے کوئی ایک تحریک شروع کر دی ہے, صرف اس بنیاد پر کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے لیڈر یا قائد سے متعلق ذرا زیادہ تنقید کرتا ہوں, اس بنیاد پر پہلے والا ٹھیک ٹھیک اور آج والا ٹھیک غلط نہیں ہو سکتا. سمپل یہ اصول ایک رکھیے. اگر کل اقرار الحسن کا پروٹوکول پہ ایف آئی اے والے کے افسروں کے اوپر چیخنا چلانا جائز تھا, جسٹیفائڈ تھا, آپ واہ واہ ویل ڈن بلے بلے کر رہے تھے, تو خدا کا واسطہ ہے آج کم سے کم تنقید کریں. اب میں بتا دیتا ہوں جی, میں بتاتا ہوں جی. ایک ایک سوال کر لیں, میرا خیال ہے ذرا ایک ایک سوال کر لیں پھر بڑا لمبا ہے. اس کے بعد ادارے نے ایف آئی اے کا جو اہلکار تھا اس کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن کیا, آپ سے رابطہ ہوا تو اس میں کیا بتایا گیا؟ کیونکہ نارملی اس طرح کسی بھی باوردی اہلکار کی اتنی ویڈیو وائرل ہو جائے تو اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے, اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ وہ غصہ تو نہیں تھا جو سوشل میڈیا میں پی ٹی آئی کے لوگ آپ کو ٹرول کرتے ہیں اور آپ کو وہ ایک ٹرولر لائیو مل گیا اور آپ وہ وہاں پہ جو ہے ضبط نہیں رکھ سکے اور وہاں پہ معاملہ ہو گیا؟ آخری سوال, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جگہ وہاں پہ عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب ہوتے تو کیا اپنے ناقد کو اس طرح سے جواب دیتے؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی کیا کرتا. مجھے جو ٹھیک لگا مجھے لگتا ہے میں نے وہ کیا, اور میں اس سے پہلے ہمیشہ یہ کرتا آیا ہوں. اور پھر وہی بات ہے کہ آپ کہنا کہ یار یہ آپ نے تنقید کے جواب میں ایسا کیا ہے, تو میں نے عرض کر دیا کہ 14 سال میں جس چیز کو میں غلط سمجھتا رہا ہوں, جس چیز کے غلط ہونے کے حوالے سے میں کانفیڈنٹ رہا ہوں اور میری کنوکشن ہوتی تھی, اور میں اس پر ایسے ہی بات کرتا رہا ہوں. یہ بحث ہو سکتی ہے کہ آگے چل کے اس میں کتنا بدلاؤ آنا چاہیے اور کتنا بدلاؤ نہیں آنا چاہیے. میں دوسرا سوال بھول گیا ہوں آپ کا. ہاں, ادارے نے جو کیا, آئی ایم ٹولڈ کہ اچھا میں نے اپنے ویلاگ میں بھی یہ بات کی اور میں آج بھی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ میں سے کوئی چاہے میرا فون اگر دیکھ لیں, میں نے اپنی اہلیہ کو بھی میسج کیا کہ یار کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی کلپ ہماری طرف سے نہیں جائے گا, اس بچے کی نوکری نہیں جانی چاہیے. آپ وقتی طور پر جو اس نے غلط کیا, آپ کے خیال میں آپ نے وہ سکور سیٹل کر لیا. میں ہرگز نہ اس وقت چاہتا تھا نہ آج چاہتا ہوں کہ اس کی نوکری چاہے. اگر آپ کو اس کلمہ پڑھنے پر یقین ہے ٹھیک ہے, نہیں تو یہ معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں. جی نہیں, وہ ویڈیو میری طرف سے وائرل نہیں ہوئی. سب سے پہلی بات یہ میں نے نہیں میں بتا رہا ہوں, میں نے 24 گھنٹے بعد پھر ویلاگ کیا. میں نے اس ویڈیو کو نہ وائرل کیا نہ میں نے کسی کو بھجوایا. ہاں, آپ سارے جرنلسٹ دوست ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے موجود ہیں, ان سے حلف جا کے دے کے پوچھ لیجئے. انہوں نے مجھے سب سے پہلے فون کیا کہ سر یہ کیا ہوا ہے لاہور ایئرپورٹ پر, تو میں نے ان کو ساری تفصیل بتائی اور میں نے عرض کیا کہ سر اس معاملے کو جانے دیے, اس سے متعلق کوئی کارروائی کوئی انسیڈنٹ, میری آپ سے ریکویسٹ بھی ہے, گزارش بھی ہے اور درخواست بھی ہے, مت کیجیے گا. کوئی بھی چاہے اس کو ویریفائی کر سکتا ہے. پرسوں رات کا یہ اگلے دن ظاہر بھی ویڈیو آنا شروع ہوگی تو الٹیمیٹلی پھر آپ کو بتانا تھا کہ کیا ہوا اور کیسا ہوا. جی ان کا سوال ایک جھگڑا آپس سے کر لو تمہیں. جی اس کے بعد پھر بڑھ پھر آپ کے ساتھ وہاں ایئرپورٹ پہ ہوا جو بھی معاملات ہوئے بہت اچھا کیا آپ نے, اس کو بالکل کھری بھی سنانی چاہیے تھی. کوئی بھی ذہن انسان فیملی کے ساتھ ہو تو وہ بالکل بھی یہ چیز برداشت نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پر جس طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی چل رہی ہے, باقاعدہ وائٹ ہاؤس سے بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تعریفیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی تعریفیں ہو رہی ہیں, وزیر اعظم صاحب کی تعریفیں ہو رہی ہیں. آپ اس پالیسی کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کس تجویز؟ جی میں دیکھیں, پاکستان کی کہیں کوئی نیک نامی ہو, پاکستان کا کہیں پرچم سر بلند ہو, پاکستان کے پاسپورٹ کو کہیں عزت ملے, ہمارا دل ہماری جان سب قربان اس عزت اور احترام پہ. ساری زندگی ہم نے یہی خواہش کیا, اور ہم سب جانتے ہیں 23 مارچ کو جب ہمارے والدین ہمیں اٹھا کے جو نا, اس زمانے میں جب پی ٹی وی پہ وہ پریڈ اور وہ چلا کرتی تھی, آپ سب یہ جانتے ہیں کہ قومی ترانہ سنتے ہوئے کتنی بار ہم سب کی آنکھیں نم ہوتی ہیں. ہم سب کے, کوئی ایسا نہیں ہے, ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن
اس کے ساتھ ساتھ ایک کامیابی تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ کے اور میرے گھر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ رہے گی, جب تک آپ کے اور میرے گھر میں بجلی کے بل ادا کرنے کے پیسے نہیں رہیں گے, جب تک آپ اور میں غربت, مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں پستے رہیں گے. تو جب تک اس انٹرنیشنل اچھی پالیسی کی کوئی کنورژن نہیں ہوتی ہے ایک عام آدمی کی زندگی تبدیل کرنے میں, تب تک ٹھیک ہے بس ہم پاکستان کی نیک نامی میں خوش تو ہیں, ظاہر یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ دس بستہ ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کریں گے کہ یار ان غریبوں کا بھی کچھ سوچیں, جن کے بچوں کی اسکول کی فیسیں پوری نہیں ہو رہی, جن کے ماں باپ کی دوائی کے پیسے پورے نہیں ہو رہے, جن کے گھر کا کرایہ نہیں جا رہا. تو ٹھیک ہے محلے کے چودھری ضرور بنے, لیکن گھر کا تھوڑا سا خیال بھی کریں. میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کا کردار اس میں بہت قابل تحسین ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگین جہاں آپ اس سے جنگ کے بارے میں پوچھیے تو میں ضرور فیلڈ مارشل صاحب کا اور باقی تمام لوگوں کا کردار سراہوں گا, لیکن اس معاملے میں ہمیشہ سمجھتا ہوں سویلینز کو لیڈ لینی چاہیے اور انہی کا ذکر ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ قسم ہے, اگر تو وہاں پہ کوئی شخص یہ کہتا کہ یہ بندہ سید آصف منیر صاحب, نواز شریف اور آصف زرداری کی طرح ایماندار ہے, تو کیا آپ اسے گلے لگاتے ہیں؟ نہیں, میں گلے تو ہرگز نہیں لگاتا. ابھی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آصف منیر صاحب کی تعریف کریں, میں نے نہیں کی. ہاں تو میرا ان کے ساتھ کوئی سگا رشتہ داری تو نہیں ہے. اچھا اب سوال تو کر لیجیے. ہاں جی 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 میں ان کا جواب دوں. ہاں پلیز جی جی پوچھیں. ہاں جی. اور دوسرا سوال آپ نے کہا آپ کا نہیں, دوسرا سوال عمران خان صاحب پنجاب یونیورسٹی جاتے ہیں, ان کا گربان پکڑا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کے گربان پہ کوئی ہاتھ ڈالے گا تو آپ گالیاں نکالیں گے یا چپ کر کے وہاں سے باہر آ جائیں گے؟ نہیں, گالیاں تو نہیں نکالوں گا, اور نہ ہی میں نے گالیاں اس معاملے میں نکالی ہیں, لیکن آپ آواز تو بلند کریں گے, بالکل کریں گے. میرا تو میں کہہ رہا ہوں نا جرنلسٹک کریئر بھی, اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ اس طرح کی کوئی بھائی جو آدمی 14 سال لوگوں کے لیے آواز بلند کرتا رہا ہے, وہ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی پہ آواز کیوں بلند نہ کرے؟ یہ کون سا پیرامیٹر ہے, یہ کون سا پیمانہ ہے؟ تو میں جہاں ایسی کوئی ناانصافی اور زیادتی ہوگی, جو میری اوقات ہوگی, جو میرے بس میں ہوگا, جتنی میری حیثیت ہوگی, اس کے مطابق آواز ضرور بلند کروں. یہ ان سے بات کر لیں, پھر اس کے بعد آپ سب میں حاضر ادھر ہی ہوں. اقرار بھائی, پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہنا یہ چونکہ آپ کو لانچ کیا گیا ہے, آپ وہاں پہ باوردی انسان کے ساتھ لڑ رہے تھے, جبکہ ایک عام آدمی ہو وہاں پہ اگر کسی کے ساتھ لڑے گا تو اسے مار مار کے دمبا بنایا جائے گا. نہیں, میں بھی تو دیکھیں نا, پھر لانچ کیا گیا کی بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کو اگزامپل دے دی کہ یہ تحریک شروع کرنے سے پہلے بھی اسی ایئرپورٹ پر پروٹوکول والوں کے خلاف, ایف آئی اے والوں کے خلاف میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے. تو وہ تو اب حوصلے کی بات ہے, جو کر جائے اس کو تو اس وقت تو نہیں دمبا بنایا گیا. اگر لانچ ہونے سے پہلے تو دونوں اگزامپل آپ کے سامنے ہیں. جی ہاں جی, اس کے بعد ہاں جی. اچھا باری باری کر لیں, میں سب کے سوال لے کے جاؤں. محمد مزاج ہونا چاہیے تاکہ اس کے جو فالوورز ہیں اس کے نقشے قدم پر چلنے کے لیے یا پھر اس کو فالو کرنے کے لیے اس کو دیکھیں, اس کے جو کیے گئے کام ہیں ان پر عمل کریں. تو بھائی مطلب آپ کیا اچھا, پہلی بات تو یہ کہ میں لیڈر, جب وہ ہم نے بہت تفصیل سے بار بار عرض کیا کہ یہ ایک شعوری, فکری اور نظریاتی تحریک ہے جس میں ہم سب لوگ برابر ہیں اور اپنے حصے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ بفرض محال لیڈر کے منصب پہ فائز کر بھی دیں تو بھی یہ لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو, جب آپ کے ساتھ کوئی غلط کرے, جب آپ کے ساتھ کوئی اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں جس کو جو کام کرنا چاہیے وہ نہ کرے یا جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرے, تو آپ اس کے خلاف آواز ضرور بلند کریں. ہاں تو شروعات میں یہ تو کوئی, میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ کوئی ایک منٹ باری باری کر لینا, تو یہ کوئی اچھا میری بات سنیں, ایک ایک کر کے میں سب سے بات کروں. یہ کوئی لاجک اور منطق نہیں ہے کہ چونکہ آپ شعوری, فکری, نظریاتی ایک تحریک چلا رہے ہیں تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے آپ کو اور آپ اس کے خلاف بات نہ کریں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں, بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں کہ 14 سال آپ نے یہ کام کیا, آپ پولیس والوں کے خلاف کرتے رہے, تب آپ صحافی تھے, لوگ پسند کرتے تھے, یہ بھی آپ کا کہنا ہے. اب آپ ایک لیڈر کی شکل میں دیکھے جا رہے ہیں, تو یہ عوام راج پارٹی کو جو آپ لے کے آئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں سوشل میڈیا بھی آپ جانتے ہیں کس طرح سے آپ نے اس کو کور کرنا ہے. ایک دم سے ایک چھوٹے سے پوائنٹ پہ آپ نے دوبارہ سے عوام راج پارٹی کو سامنے لے آئے ہیں اور اس پر بات کر رہے ہیں تاکہ لوگ آپ کو سنیں, دیکھیں, جانیں کہ آپ حق پر کھڑے تھے. کیا صحافت اور سیاست میں فرق نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں, اب ایک منٹ سن, اب مجھے 2 منٹ ضرور دیجیے گا. میں نے میک شور کیا کہ یہاں عوام راج تحریک سے وابستہ کوئی شخص میرے ساتھ موجود نہ ہو. میں نے اس سارے معاملے میں, جب میری کوئی ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں, میرا وی لاگ اٹھا کے دیکھ لیں,
میں نے کہیں عوام راج تحریک کا نام نہیں لیا. میں وہ سن تو لیجئے نا سر, میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ جو کسی بھی چیز کے کسی بھی فائدے کے لیے کسی انسیڈنٹ کو استعمال کرے. میں نے میک شور کیا کہ سارے معاملے میں عوام راج تحریک کہیں نہ ہو. یہ ایک ذاتی فیل تھا ایک طرح سے, میری اہلیہ میرے ساتھ تھی اور اس ذاتی فیل کے نتیجے میں نے ریئیکٹ کیا. اگر میں نے کسی ٹویٹ میں عوام راج کا ذکر کیا, اگر میں نے اپنے وی لاگ میں عوام راج کا ذکر کیا, اگر یہاں ہم نے عوام راج کے جس طرح ہم نے پریس کانفرنسز پہلی کی ہیں کہ سارے جو لیڈران رہنما اور نوجوان ہیں ان کو سر سن دی, تو یہ بڑی ناانصافی ہے کہ یہ کہا جائے کہ میں نے عوام راج کے لیے کیا. میں نے دانستاً عوام راج کو اپنے ذاتی ایکٹ اور ذاتی فیل اور ذاتی عمل سے دور میں جس کو کہ میں اس وردی والے کی نوکری نہیں کھانا چاہتا. آپ نے اس کے لیے آپ نے اپنی فیملی کو روکا کہ ویڈیو نہیں بنانی. آپ نے اپنا ولاگ بھی کیا, اس وردی والے کا ذکر کیا. آپ کہتے ہیں عوام راج پارٹی کا ذکر نہیں ہے, دفتر آپ عوام راج پارٹی کے بیٹھے ہیں, اپنے گھر میں پریس کانفرنس نہیں کی. دوسرا, اگر آپ اس کی وردی نہیں کھانا چاہتے تو یہ پریس کانفرنس بھی اس وردی والے کے لیے کیا آپ اپریشیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیں بالکل دیکھیں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا آصف صاحب کہ معاف کیجیے گا کہ کوئی شخص ایک مکمل بیانیہ ایک پارٹی لے کر آ جائے اور آپ اس کا پھر ریبٹل نہ کریں یا رد عمل. اچھا, یہ جو دفتر عوام راج تحریک کا, یہ عوام راج تحریک کا دفتر نہیں ہے, یہ میرا ذاتی دفتر ہے. اور یہ آپ بھی جانتے, میں عرض کر رہا ہوں, وہ تو خیر ہم سب دوست یہاں بیٹھتے ہیں تو ہم نہیں یہ ہم نے عوام راج کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے, لیکن یہ میرا ذاتی دفتر ہے. تو اگین میں نے عوام راج کا ذکر نہیں کیا. اب آپ کہیں جناب کہ میں بھی عوام راج ہی ہوں, تو اس بنیاد پر میں نے میک شور کیا اور یقینی بنایا کہ عوام راج تحریک کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہ, اور نہ ہی کسی کا کوئی فائدہ ہونا کوئی اس کو نقصان. دوسرا کیا سوال تھا آپ کا؟ اچھا جی جی یار آپ مہربانی کریں, نظر شارک کریں. کیوں لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹ آرمی چیف اور محسن نقوی کیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے اچھا سوال کہ وردی میں ملبوس شخص نے آپ کی تذلیل کی یا آپ نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا. ماضی میں جن جرنیلوں نے وردیاں پہن کر 2-2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی, اس وقت آپ کی زبان کیوں نہیں بولی؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ مجھے ہرگز نہیں لگتا کہ یہ اسٹیٹ ظاہر ہے وہ ایک سلپ آف ٹنگ تھا. بالکل اس میں کہنے کا مطلب تھا کہ اسی اسٹیٹ کے آرمی چیف ہے نا, اور آپ ظاہر کام کر رہے ہیں انٹیریئر منسٹر کے انڈر ایف آئی اے, تو الٹیمیٹلی اگر بہت انقلابی ہیں تو اصول یہ ہے کہ پھر آپ ریزائن کیجیے اور باہر کھڑے ہو کے مجھے جتنی مرضی تنقید کریں, میں جواب دیتا ہوں. پھر اس تنقید کا آفیشیل کیپیسٹی میں آپ تعصب یا تنقید کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. اور میں نے بارہا یہ عرض کیا کہ سر یہ 2022 کے بعد بیچارے جو نئے انقلابی ہوئے ہیں, ان کو لگتا ہے میں تو 2001 سے آج تک کسی بھی طرح کی آفیشیل کیپیسٹی میں, یونیفارم میں, وردی میں, فوجی جرنیلوں کی جانب سے, اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کسی بھی طرح کی سیاسی مداخلت کا, کسی بھی طرح کے سیاسی اقدامات کا, انتقام کا, ہر چیز کا مخالف رہا ہوں, علل اعلان رہا ہوں, ریکارڈ پر موجود ہے. پھر آپ بحث کو ایک طرف لے کے جا رہے ہیں نا, ایک آفیشیل کیپیسٹی میں کیا یہ کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے, آپ مجھے بتا دیں. دوسرا, جسے آپ ذاتی عمل کہہ رہے ہیں نا, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, لیڈر کا معاملہ ہے سارا ٹرسٹ کا, اعتماد اور اعتبار. آپ کے گھر میں کوئی ایک آدمی آتا ہو خدا نہ خواستہ, اور آپ کے گھر میں کسی خاتون پر نظر رکھ کر اس کے ساتھ طلاق دلوا کے شادی کر کے لے جائے, ساری زندگی ٹرسٹ کریں گے آپ اس کے اوپر, ساری زندگی اعتماد کریں گے آپ اس کے اوپر. یہاں آپ کہہ رہے ہیں 26 کروڑ لوگوں کا مستقبل ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دے دو کہ جس آدمی پہ آپ اپنے گھر میں آنے کا ٹرسٹ اور اعتبار نہیں کریں گے. تو دس از ناٹ سم تھنگ پرسنل. کوئی بھی ایسا اس کے بعد پلیز محسن نقوی صاحب کا بار اپنی ویڈیو کے اندر کوٹ کرنا ہماری سرٹن بائسنس کو ظاہر نہیں کرتا, پہلی جی. دوسری چیز یہ کہ ایک آفیشیل جو کہ ایف آئی اے کا ملازم ہے, ہم اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, دیگر بھی, بیکاز یو آر ناؤ, یو ہیو لیفٹ اے آر وائی, یو آر اے پبلک فگر ناؤ ان ٹرمز آف پولیٹیشین. سر, بینگ اے سیاستدان, ایک سیاسی تحریک کو چلانا اور اس طرح کا ایٹیٹیوڈ پورٹری کرنا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جن کو ہم یوتھیے کہتے ہیں, آپ نے ایک ورڈ استعمال کیا یوتھیاپا, کیا یوتھیاپا جیسا ورڈ استعمال کرنا ایک ایسے باعزت انڈیویجول کو سیکھ دیتا ہے؟ آپ آنے یوتھ بھی کہتے ہیں, کیونکہ نوجوان ہمیں دیکھتے ہیں, نوجوان ہم سے سیکھیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا المیہ ہمیشہ سے یہی تھا کہ نوجوان بگڑ گئے تھے اپنے لیڈر کی وجہ سے. کیا ان دونوں سوالوں کے بعد؟ اچھا دیکھیے, بالکل یہ میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں, اور نہ ہی یہ کہ جو میں نے کہہ دیا وہ لوہے جہاں پہ کوئی حرف مقرر ہے. ظاہر ہے مجھ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن پہ
آپ اور میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کی جانی چاہیے تھی اور ان کو آنے والے وقت میں بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے بنیادی بات کرنا چاہیے کہ کیا کسی بھی طرح کے کسی بھی آفیشل کو اس کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کسی بھی طرح کی توثیق یا تحقیر کا کسی دوسرے شخص کو سیاسی اختلاف کی بنیاد پر نشانہ بنانا چاہیے؟ جواب ہے نہیں بنانا چاہیے، اور جب ظاہر ہے وہ نشانہ بنا رہا ہے تو اس کے رد عمل کے طور پر یقیناً کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے، وہ ہوئی ہوگی اور ہوئی ہے کہ جس کو مزید بہتر آنے والے وقت میں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں بھائی بڑا مزیدار سوال ہے، سن لیں۔ 15 سال میں ایک بھی پروگرام بغیر ثبوت کے نہیں کیا سر، جہاں پہ آپ نے اتنی بڑی ویڈیو ایئرپورٹ جیسی سینسٹیو جگہ پہ کھڑے ہوئے کی اور آپ نے کہا میرے پاس ثبوت نہیں۔ کمال ہے، کتنی اچھی بات کی ہے۔ میں نے اس سے بغیر کیمرے کا یہ پوچھا کہ عمران خان کے فالوور ہیں، اس نے کہا یس۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا بات آپ نے کی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے تو اپنے کولیگ سے بات کرتے ہوئے کی ہے۔ جب یہ ثبوت آ گیا میرے پاس اور پھر میں نے اس کو ریکارڈ کیا، نہیں آن ریکارڈ بھی اس نے یہی کہا ہے نا بھائی کہ یہ پولیٹیکل کامنٹ میں نے اپنے کولیگ سے بات کر رہا تھا، میں نے آپ کو تو نہیں کہا۔ میں جو الفاظ کہتا رہا، میں نے کہا کھاؤ اللہ اور اس کے رسول کی قسم تم نے گالی نہیں دی، اس نے کہتا نا نہیں دی، میں نے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کہا کھائیں اللہ اور اس کے رسول کی قسم آپ نے یہ پولیٹیکل کامنٹ پاس نہیں کیا، وہ کہتا نا کہ نہیں کیا، تو وہ تو تسلیم کر رہا تھا، وہ تو اعتراف۔ تو میں نے یہ اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ وہ شخص اپنی ویڈیو میں اعتراف کر رہا ہے کہ جی میں نے کی ہے، لیکن میں نے اپنے کولیگ سے کی تھی اور اتنی لاؤڈ کی تھی کہ ساروں نے سنی وہ بات۔ تو اقرار بھائی آن دی ریکارڈ بہت ساری ٹویٹس بہت ساری ویڈیوز آپ کی پڑھی ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بدتمیزی کو بدتہذیبی کو فروغ دیا، اور آج ایک صحافی نے آپ سے سوال کیا، آپ نے کہا اپنے باپ کی اولاد ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ مجھے یہ ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کی نہیں لگ رہی تھی بلکہ مجھے لگ رہا تھا کوئی گنڈا جواب دے رہا ہے۔ اقرار بھائی آپ عمران خان کو کہتے رہے کہ بدتمیزی کو فروغ دے رہا ہے، تو مجھے آج اچھا پتہ یہ کہ عمران خان ہی بلکہ اقرار الحسن بدتمیزی۔ اب کتنی عجیب و غریب بات ہے نا کہ ہمارے سارے دوست ماشاءاللہ انہیں یہ تہذیب، تمدن، اخلاقیات نا اب یاد آ گئی ہیں۔ یہ جب ایک آدمی اسٹیج پہ بیٹھ کے مولانا کو ڈیزل کہا کرتا تھا تب آپ نے کبھی تنقید نہیں کی ہوگی ان کے اوپر۔ جب وہ جو ہے وہ چادر سی لپیٹ کے محمود اچکزئی کا مسخرہ بن کے مذاق اڑاتا تھا تب کسی نے تنقید نہیں کی ہوگی اس شخص کے اوپر۔ جب وہ شخص کہتا تھا مریم اپنے شوہر کے سامنے میرا نام نہ لینا، اس کو شک، تب تو کسی نے تنقید نہیں کی اس کے اوپر۔ جب وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا ایک آدمی کو، پھر اس کو واپس بھی لے لیا۔ جب کسی کو وہ چپڑاسی کہتا تھا، بھائی خدا کا واسطہ ہے معیار اور پیمانہ تو ایک رکھے نا۔ ہاں پہلے آپ یہ ثابت کیجئے کہ آپ نے ان ساری بدبختیوں کو، ان ساری مغلطات کو آپ نے کنڈیم کیا ہے، پھر یہ اخلاقی جرت کریں کہ مجھ سے آ کے سوال کریں کہ بھائی آپ نے یہ لفظ کیسے استعمال کیا، خدا کا خوف کریں۔ اور یار آپ تو ماڈریٹر ہیں یار، نہ کریں۔ ہاں آپ نے جو جواد کو ملایا عمران خان کے ساتھ اور آپ نے یہ کہا کہ میں اس کو لاکھ درجے بہتر اسے سمجھتا ہوں، لیکن جواد نے اپنے گھر میں آئے ہوئے صحافی کی تذلیل کی، ہر جگہ پہ لوگوں کی تذلیل کی، اس کے سپورٹر تو ہے نہیں کیونکہ وہ لوگوں کی کیسے تذلیل کریں گے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان سے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ آپ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ اے بھی ذلیل ہوئے گا، مطلب آپ نے اپنے جو ولاگ میں یہ بات کہی کہ اس نے یہ نہیں کہا، یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنی طرف سے جوڑ لیا ہے۔ یا آپ اپنا ولاگ ابھی ریکارڈ نکالے وہ سن کے آئے سر، آپ نے وہاں پر یہ بات کہی کہ اس نے ایسے نہیں کہا بلکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ذلیل کے ساتھ جوڑ لیا۔ تو اس میں دو عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی جو بات آپ نے کی نا، آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے ایک آدمی نے 1000 بار ایک غلط حرکت کی ہے، ایک آدمی نے 4 بار کی ہے، وہ 4 بار والا اس سے زیادہ قابل احترام اور قابل عزت ہوگا نا۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس آپ جواد احمد کو اپنے آپ سے ملانے پہ گالی تو نہیں نا آپ نے سمجھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ، مجھے اچھا لگے گا کہ آپ مجھے ایک ایسے شخص سے ملائیں، میں بار بار کہتا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں کہ جس نے زندگی میں کبھی جرنیلوں کے آگے دم نہیں ہلائی۔ مجھے اچھا لگے گا آپ مجھے ایک ایسے شخص سے ملائیں جس کا کم سے کم کوئی نظریہ تو ہے۔ اچھا لگے گا جس نے کبھی جرنیلوں کو جمہوری اور سلجھا ہوا نہیں کہا۔ اچھا لگے گا مجھے جی سوری میں سن نہیں پایا ہوں۔ میں یہی گزارش کر رہا ہوں آئیڈیل نہ آپ ہیں نہ میں ہوں، لیکن پرسنٹیج دیکھنی ہے کون کتنا زیادہ غلط ہے نا۔ اس کے مقابلے میں جواد احمد بہت بہترین ہے۔ اگر عمران خان اور جواد احمد کا مقابلہ ہے نا تو جواد احمد ہیرا ہے۔ جی یار اب جی شارق جی
ایک منٹ دے دیجیے. وائرل ویڈیو میں استعمال کیا تھا, جو ویڈیو میں آپ لفظ استعمال کیا کیا کر رہے ہو, اسے عمومی طور پر معاشرے میں بوزنی گالی استعمال کیا جاتا ہے. کیا آپ اس پر شرمندہ ہیں, معذرت کرتے ہیں کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے؟ اب میں نے ان کے سوال کے جواب میں بھی یہ کہا کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. یہی پرابلم ہے, ہم لوگوں کو فرشتے سمجھ لیتے ہیں اور پھر توقع کرتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی. تو بالکل میں ایک انسان ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ اس جذبات کی رو میں یہ لفظ استعمال نہ کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا.